بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باؤ جی اللہ کے نام پر کھانا کھلا دو، میں کل سے بھوکا ہوں، مجھے آدھی روٹی ہی دے دو تاکہ میں پیٹ کا بھوک مٹا سکوں۔ ساجد نے ابھی کھانا کھانے کے لیے روٹی کا نوالا توڑا ہی تھا کہ ایک بھکاری دروازے پر آ کر صدا دینے لگا۔ ساجد کو بھکاری کی آواز سن کر سخت غصہ آیا کیونکہ ابھی وہ خود بھوکا تھا۔ اس نے کھانا کھا کر 3 بجے ہوائی اڈے پہنچنا تھا۔ ساجد بھکاری کی صدا سن کر کھانے کے میز پر بیٹھے نہایت غصے سے چیخا، ارے احمق، یہ گھر ہے، نان بائی کی دکان یا ہوٹل نہیں۔ ساجد نے روٹی کی طرف دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو بوڑھے بھکاری نے پھر صدا لگائی، باؤ جی کچھ روپے ہی دے دو، میں بازار سے روٹی خرید لوں گا، میری مدد کرو صاحب۔ ساجد غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے پر جا کر گھر جا، اب اپنی تقریر بند کرو اور آگے بڑھو، ورنہ میں اپنے کتے کو کہہ کر تمہیں ایسا سبق سکھا دوں گا جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ بھکاری خاموشی سے آگے بڑھا۔ ساجد جب کھانا کھانے کے لیے دوبارہ کرسی پر بیٹھا تو اس کو پتا چلا کہ چائے میں مکھی گر گئی ہے اور روٹی اور انڈے میں لال بیگ چل رہا ہے۔ اس نے آج دفتر جلدی جانا تھا، وہ کھانا وہیں چھوڑ کر اٹھا اور ملازم کو پورے 2 بجے کھانا دفتر لانے کا کہا اور چلا گیا۔ دفتر میں اس نے بڑی مشکل سے وقت گزارا اور جب گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے، لیکن ملازم ابھی تک کھانا لے کر نہیں آیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے ساجد کو چکر آ رہے تھے۔ ابھی اس نے گھر فون کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے بچپن کا دوست آ گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ وہ اپنے دفتر جا رہا تھا کہ اس کا ملازم میری گاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس نے برتن اور کھانا تھاما ہوا تھا، کھانا سارا بہہ گیا اور برتن ٹوٹ گئے۔ پھر ملازم کو بھی کافی چوٹ لگی تھی، وہ اسے اسپتال چھوڑ کر اسے بتانے آیا ہے۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کرا دی تھی اور شکر ہے کہ جسم کی کوئی ہڈی بھی نہیں ٹوٹی، وہ چند روز بعد ٹھیک ہو جائے گا، میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ ساجد نے دوست کو رخصت کیا اور گھر واپس آ گیا۔ اس نے دوسرے ملازم کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا، صاحب میں کھانا پکا رہا تھا کہ مجھے چکر آ گیا، میں نیچے گر گیا۔ اتنے دیر میں جیکی کتے نے کھانے میں منہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے سارا کھانا ضائع کرنا پڑا۔ ساجد کو سخت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، پل لے آؤ۔ ملازم نے ڈرتے ہوئے کہا، صاحب صبح سے بجلی نہیں ہے، سارا پھل فریج میں خراب اور بدبودار ہو گیا تھا، میں نے سارا پھینک دیا ہے۔ مجبوراً ساجد بھوکا ہی سو گیا۔ جب صبح اٹھا اور ملازم سے کہا ناشتہ لے آؤ، ملازم نے ناشتہ میز پر رکھا تو ساجد نے چائے کی طرف دیکھا تو اس میں بال پڑا ہوا تھا۔ اس کو پھر غصہ آ گیا، ایک تو بھوک لگی ہوئی تھی اور پھر چائے بھی ضائع ہو گئی تھی۔ اس نے ملازم سے کہا کہ آج تم 1 بجے کھانا لے کر دفتر آ جانا، لیکن وہ بھی وقت پر کھانا نہ لا سکا۔ ساجد کا بھوک سے برا حال ہو چکا تھا۔ شام تک اس نے کئی مرتبہ کچھ نہ کچھ کھانے کی کوشش کی، لیکن عین وقت پر وہ رہ جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں اسے اس بھکاری کی بد دعا تو نہ لگی۔ وہ دفتر سے نکلا اور اپنے دوست کی طرف چلا گیا۔ دوست کو کہا کھانا کھلائے۔ دونوں کھانے کے لیے میز پر بیٹھے ہی تھے کہ دوست کی بیوی کھانا لے آئی۔ ابھی وہ میز کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور سارا کھانا فضا میں اچھل کر دھڑم سے زمین پر گر گیا۔ ساجد کے دوست کی بیوی درد سے رونے لگی۔ دونوں نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ ساجد نے اپنے دوست سے کہا، یار میں ہی بد نصیب ہوں، میں نے آ کر تم لوگوں کو بھی پریشان کیا، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس رات بھی وہ بھوکا سویا۔ 2 دن کے پاکے سے اس کا چہرہ مرجھا چکا تھا۔ وہ صبح جب نیند سے بیدار ہوا تو اس سے اٹھا نہ گیا۔ وہ بستر پر لیٹے سوچنے لگا کہ وہ اب کیا کرے کہ اس کے کانوں میں اسی بھکاری کی آواز آئی۔ وہ یکدم اپنے بستر سے اٹھا اور گھر سے باہر بھاگا۔ ساجد نے بھکاری کو روک لیا اور معافی مانگتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔ بھکاری نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، باؤ جی تمہاری بے رخی دیکھ کر میں نے بد دعا دی تھی کہ تم بھی بھوک کا مزہ چکھو، تمہارا لاکھوں کا مال تمہاری بھوک نہ مٹا سکا۔ اب تم کو پتا چل گیا ہوگا کہ بھوکوں پر کیا گزرتی ہے۔ مجھے تو اگلی گلی سے کھانا مل گیا تھا، لیکن اللہ کریم نے تمہارا رزق بند کر دیا تھا۔ اب تم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، شاید اللہ کریم تم پر رحم فرما دے۔ بھکاری نے کمر پر بندھا ہوا تیلا کھولا اور کھانا نکال کر ساجد کو دیا، جو اس نے فوراً کھانا شروع کر دیا۔ ساجد نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی کسی بھکاری کی صدا نہیں ٹکرائے گا۔ اس طرح کے مزید اور اچھے کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔